والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 233۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کا وقفہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی جو یہ مدت ہے، اس کے درمیان آدمی جو چھوٹے گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کی برکت سے اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، نیکیاں کرنا بہت اچھی بات ہے، بھلائیاں کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے زیادہ اہم یہ بات بھی ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کو وہ حدیث سناؤں جو حدیث سننے کے بعد ہر مسلمان چونک جائے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، فقال ان المفلس من امتی من یأتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم الظلم حدیث نمبر 2573۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب حدیث ہے، اس میں کیا چونکا دینے والی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں صحابہ کرام کی جماعت سے کہ کیا تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان، ہمارے نزدیک مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار، روپے پیسے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جس کے کھاتے میں، جس کے نام اعمال میں نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، یہ اعمال لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دے دی، کسی کا خون بہایا، کسی پر غلط الزام لگایا، کسی کو تہمت لگائی، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو مارا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی ساری نیکیاں مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے، جن لوگوں پر اس شخص نے ظلم کیا ہے، ان لوگوں کی برائیاں اس شخص کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی، رکھ دی جائیں گی، اس کے بعد اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے ناظرین کرام کہ گناہ سے بچنا، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو رمضان کا مہینہ اسی تربیت کے لیے ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کو اور سرکش جناتوں کو قید کر دیا ہے، تاکہ جو مسلمان گناہ سے بچنا چاہے، برائی سے بچنا چاہے، وہ آسانی کے ساتھ گناہوں سے بچ جائے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو، اس کو گناہوں سے بچنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ صحیح بات ہے کہ اس مقدس مہینے میں جو مسلمان ذرا سی بھی کوشش کرے وہ آسانی کے ساتھ گناہوں سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر آپ گناہوں سے نہ بچنا چاہیں تو قصور کس کا؟ تیرا ہی دل نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اگر آپ گناہوں سے نہ بچنا چاہیں تو قصور آپ کا ہے، ورنہ کب سے اللہ کی طرف سے یہ آواز لگ رہی ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کی معافی کروں، میں اس کو معاف کر دوں۔ علامہ اقبال نے خوب کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہروے منزل ہی نہیں۔ ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ہم راستہ دکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی راستے پر چلنے والا ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس مقدس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ صحیح بات ہے کہ جس شخص نے اس مقدس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اس نے رمضان کے عظمت حاصل کر لی، رمضان کے مہینے سے اس نے فائدہ حاصل کر لیا۔ گویا رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا، بھلائیوں کا، نیکیوں کا مہینہ ہے۔ عربی شاعر کا ایک شعر ہے کہ اتا رمضان مزرعۃ العبادی لتطہیر القلوب من الفساد
فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد ومن زرع الحبوب وما حصاها تأوه نادما وقت الحصاد۔ کہ رمضان کا جو مہینہ ہے کھیتی کرنے کا مہینہ ہے، دلوں کو برائیوں سے اور گندگیوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اس مہینے میں نیکی کرے، خیر کا کام کرے اور زیادہ راہ تلاش کر لے۔ لیکن جس شخص نے رمضان کے مہینے میں کھیتی نہیں کی اور کھیتی میں کچھ بویا نہیں تو ظاہر بات ہے کٹائی کے وقت اس کو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو رمضان کا مہینہ انتہائی عظمت والا مہینہ، یاد کیجئے اس حدیث کو جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ مرنی بامر آخذہ عنک۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس بات کو میں مضبوطی سے تھام لوں، مضبوطی سے پکڑ لوں، اس پر عمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، سنن نسائی حدیث نمبر 2222، کہ ابو امامہ تم روزے کی پابندی کرو، پابندی سے روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگاروں کی معافی کے لیے رکھا ہے۔ عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب ممبر سے قریب ہو جاؤ۔ ہم ممبر کے قریب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب دوسرے زینے پر آپ نے قدم رنجا فرمایا پھر آپ نے فرمایا آمین، پھر جب آپ نے تیسرے زینے پر اپنے قدم مبارک رکھے تو آپ نے فرمایا آمین۔ فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی چیز سنی جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین ان جبریل قد عرض علی، کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، قلت آمین۔ جبریل نے کہا وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص تباہ اور ہلاک ہو جائے جس شخص نے رمضان کا مقدس اور عظمت والا مہینہ پایا پھر بھی اس کی معافی نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعد من ذکرت عنده لم يصلی علیک فقلت آمین، کہ وہ شخص ہلاک اور برباد اور تباہ ہو جائے جس شخص کے سامنے آپ کا مبارک ذکر ہو، آپ کو یاد کیا جائے اور وہ سننے والا آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدہما فلم يدخلہ الجنہ، کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد اور تباہ ہو جائے جس نے بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے، کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2756۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کتنا مقدس اور کتنا عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری بھلائیاں اور بہت ساری خوبیاں اس مہینے کے اندر جمع کر دی ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے کی جو افضلیت ہے، جو اہمیت ہے، وہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہے۔ رمضان کا مہینہ 4 چیزوں کی وجہ سے دوسرے تمام مہینوں پر اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو تمام راتوں سے افضل و بہتر ہے، جس کو ہم شب قدر یا بڑی رات کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جو جلیل القدر انبیاء ہیں ان پر اہم کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ واصلہ ابن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، تورات 6 رمضان کے بعد اتری، انجیل 13 رمضان کے بعد، زبور 18 رمضان کے بعد اور قرآن پاک 24 رمضان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔
سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 1575۔ دوسری چیز یہ ہے، ابن قیم کہتے ہیں کہ اس مہینے کی جو افضلیت اور برتری ہے دوسرے مہینوں پر، یہ ہے اس مہینے کے اندر سرکش جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر عبادتیں زیادہ ہیں، بعض عبادتیں تو ایسی ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ برکتوں کو جمع کرنے کا، برکتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی حقیقت ہمارے دل میں اتارے اور اس مہینے کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔